کے فریقوں کی جانب سے دوحہ امن سمجھوتے پر دستخطوں کا خیر مقدم کیا ہے اور فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیتوں کی ایک مرتبہ پھر سخت مذمت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کوریا کے وزیر خارجہ اور وہاں کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ اور عراقی وفاقی عدالت نے پارلیمنٹ کو توڑنے کے مقدمے کی سماعت رواں مہینے کی 30 تاریخ تک ملتوی کر دی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈودو کے نام یوم آزادی کی مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر کے نام یوم آزادی کی مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر کے نام وہاں کے یوم آزادی کی مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج دیوان امیری میں کابینہ کے 7 روزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے چاڈ کے فریقوں کی جانب سے دوحہ امن سمجھوتے پر دستخط کر دینے اور چاڈ کی خود مختاری کے جامع قومی ڈائیلاگ میں سیاسی فوجی تحریکوں کی شرکت کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ ڈائیلاگ قطر کی سپرویژن میں ہوں گے اور یہ کامیابیاں قطر کی میزبانی میں 5 ماہ تک جاری رہنے والے مذاکرات کا نتیجہ ہیں، جبکہ ان مذاکرات میں علاقائی اور بین الاقوامی شرکت بھی رہی ہے۔ کابینہ نے کہا ہے کہ یہ تاریخی سمجھوتا چاڈ کے نئے مرحلے کی بنیاد رکھے گا اور اس سے وہاں کے عوام کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ کابینہ نے قطر کی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ چاڈ کے دارالحکومت انجامینا میں نیشنل ڈائیلاگ کامیاب ہوں اور اس میں وہاں کے تمام فریق شرکت کریں اور یوں وہاں جامع قومی مصالحت قائم ہو جائے۔ کابینہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر برادر فلسطینی عوام پر اسرائیل کی جانب سے مسلسل کی جانے والی جارحیتوں، ان کے قتل، انہیں کچلنے، ہراساں کرنے، گرفتاریوں کے چھاپوں، گھروں کی عمارتوں کو مسمار کرنے، مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں یہودی آباد کاری میں مسلسل توسیع، عالمی برادری کی آنکھوں کے سامنے حقوق انسانی اور بین الاقوامی قانون کی کھلی علانیہ خلاف ورزیوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ کابینہ نے کہا ہے کہ کچل دینے کی اسرائیلی وحشیانہ کارروائیاں، مسجد اقصی کے احاطوں پر قابض فوجوں کی حفاظت میں آنے والے یہودی آباد کاروں کی چڑھائیاں، امن کی بحالی اور 2 ملکوں پر مشتمل حل کے امکان کو ختم کر دیں گی اور علاقے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ کابینہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ بین الاقوامی قراردادوں کے نفاذ کی کوششوں میں اضافہ کیا جائے۔ اسرائیل کو مجبور کیا جائے کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف اپنی جارحانہ کارروائیاں فوری طور پر بند کر دے، ان کے قانونی حقوق کو تسلیم کرے اور ان میں سر فہرست سن 1967 میں قبضے میں لی جانے والی ساری سرزمین پر فلسطینی اسٹیٹ کے قیام کا حق ہے، جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اپنے دورہ کوریا کے دوران جمہوریہ کوریا کے وزیر خارجہ جناب بارک جن کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں ایندھن، سرمایہ کاری اور اقتصادیات کے شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات، فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ کے دوران سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون، ایٹمی شعبے کی مذاکرات کی موجودہ صورتحال اور متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس موقع پر جمہوریہ کوریا کے قومی دن کی مناسبت سے قطر کی جانب سے مبارکباد دی۔ کوریائی وزیر خارجہ نے ثالثی کے شعبے میں قطر کی کوششوں، چاڈ میں امن کے لیے دوحہ سمجھوتے پر دستخطوں میں اس کے کردار، امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کی میزبانی اور امریکہ و طالبان کے درمیان قطر کی ثالثی کی تعریف اور ستائش کی ہے۔ اس ملاقات کے بعد ایک سمجھوتے پر دستخط بھی کیے گئے جس کی روح سے قطر اور جمہوریہ کوریا کی حکومتوں کے شہریوں کو ویزے کے حصول سے استثناء مل جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج جمہوریہ کوریا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب کم جن کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ کوریائی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے توانائی یعنی انرجی کے شعبے میں قطر کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دوحہ کی اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ جمہوریہ کوریا کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف السلیتی سے مملکت کمبوڈیا کے وزیر مملکت برائے شہری ہوابازی جناب ماؤ ہابا فال نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں فضائی ٹرانسپورٹ اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی۔ لبنان کی وزارت صحت عامہ نے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کی جانب سے تیسری ماہانہ مالی امداد وصول کر لی ہے۔ یہ مالی امداد مسلسل 9 ماہ تک دی جاتی رہے گی۔ اس وزارت کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس امداد کا مقصد لبنان میں صحت کی تنصیبات کے لیے ضروری تیل خریدنا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ متعدد سرکاری اسپتالوں، ہیلتھ کیئر کے مراکز اور صحت کی دوسری تنصیبات کے لیے 1.5 ملین لیٹر تیل تقسیم کر دیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ لبنانی عوام کو متعدد اقسام کی طبی امداد بھی فراہم کر چکا ہے۔ واضح ہے کہ صاحب سمو امیر نے بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے زبردست دھماکے کے بعد اگست سن 2020 میں پیرس میں ہونے والی کانفرنس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ بیروت اور لبنانی عوام کو 500 ملین امریکی ڈالر کی امداد دی جائے گی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ خبروں کا نشریہ جاری ہے۔ قطر کی جانب سے لبنانی بھائیوں کی امداد کے بعد یوکرین کی جنگ کو بند کر دینے سے متعلق قطر کے مستقل موقف کے بارے میں مڈل ایسٹ اور براعظم افریقہ کے لیے یوکرین کے خصوصی ایلچی سفیر میکسیم صبح نے قطر کی جانب سے ان کے ملک کی سرزمین کی وحدت اور خود مختاری کی تائید و حمایت اور وہاں انسانی امداد بھیجنے کی تعریف کی ہے تاکہ یوکرین کی سرزمین پر لڑی جانے والی موجودہ جنگ کے اثرات کی شدت میں کمی لائی جا سکے۔ یوکرین کے ایلچی نے قطری موقف کو بہت قیمتی بتاتے ہوئے اس کی ستائش کی ہے، جس میں قطر کا کہنا ہے کہ جنگ بند کر دی جائے اور ڈائیلاگ اور مذاکرات کے ذریعے پرامن حل تلاش کیے جائیں۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمین سے متعلق خبر یہ ہے کہ غزہ کی پٹی کے شمالی علاقے جبالیہ میں شہید کر دیے جانے والے بچوں کے رشتہ داروں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے بچوں کے خلاف اس جرم کے ارتکاب پر قابض کمانڈروں کا محاسبہ کیا جائے، جبکہ خود اسرائیلی تحقیقات میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی کی حالیہ جنگ کے آخری دن قتل ہونے والے یہ بچے اسرائیلی فوج کے حملے کے نتیجے میں قتل ہوئے تھے اور وہ کسی فلسطینی گولے کا نشانہ نہیں بنے تھے۔
عراق میں وہاں کی وفاقی عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو توڑ دینے کے مقدمے کی سماعت رواں مہینے اگست کی 30 تاریخ تک ملتوی کر دی جائے۔ ادھر عراقی صدر برہم صالح نے کہا ہے کہ شہریوں کے ارادے کا احترام سیاسی بحران سے نکلنے کا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ بحران کو حل کرنے کے لیے اولیت ڈائیلاگ اور بات چیت ہی کو حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک اور اس کے شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے واضح سولوشنز کے لیے ایک روڈ میپ وضع کیا جانا چاہیے۔ دریاسنا عراقی سیاسی گروپوں کے قائدین نے وہاں کے سرکاری محل میں اپنا ایک اجلاس منعقد کیا ہے، لیکن صدری تحریک اس کا بائیکاٹ کر رہی ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین یورپیوں کی تجویز پر دیے گئے ایرانی جواب پر اب آپس میں اصلاح و مشورے کر رہے ہیں۔ ایران نے مذاکرات کے بارے میں اپنے ہدف اور مقصد کا انکشاف کر دیا ہے اور تہران چاہتا ہے کہ مغرب کی جانب سے تحریری ضمانتیں دی جائیں، یوں ہی زبانی وعدے نہیں۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوٹریش اب یوکرین اور ترکی جا رہے ہیں تاکہ بحر اسود کے راستے غلے کی برآمدات کے انیشیٹو کو نافذ کرنے کے لیے قائم کیے گئے کوارڈینیشن سینٹر کے کام کا جائزہ لیا جا سکے۔ اینتونیو گوٹریش ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور یوکرین کے صدر volodymyr زیلنسکی کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے تاکہ یوکرین کی اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے کوئی سفارتی حل تلاش کیا جا سکے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ نے چارٹ کے فریقوں کی جانب سے دوحہ امن سمجھوتے پر دستخطوں کا خیر مقدم کیا ہے اور فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیتوں کی ایک مرتبہ پھر سخت مذمت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کوریا کے وزیر خارجہ اور وہاں کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ اور عراقی وفاقی عدالت نے پارلیمنٹ کو توڑ دینے کے مقدمے کی سماعت رواں مہینے اگست کی 30 تاریخ تک ملتوی کر دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔